خلق سماء مبنية ولا أرض مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا برقية ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا في محبة قلوب خمسك الذين هم تحت الكساء. فقال أمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل قوم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال أمير جبرائيل يا ربي أتذرني أن أهبط إلى الأرض ليكون معكم سادسا. فقال الله تعالى قد أذنت لك. ثابت الأمير جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله الآني على يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا بركية ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا بأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أكون معكم فتأذن لي يا رسول الله. وقل رسول الله عليك السلام يا أمين حي الله إن كنا قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلى على. فقال اليمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليزيل عنكم الرسالة البيت ويذكركم تذكيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال لي عليك السلام يا رسول الله أخبرني عن جلوسنا تحت الكساء من الفتح عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني من أخنبيه وسفاني برسالة نبيه ما ذكر خبرنا هو في محفل من محافل أكل الناس وفي كدن ومشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليك الرحمة وحبت بك والملائكة واستأذننكم إلى أن يتبركوا. وقال لي عليه السلام إذا والله قلنا بغشيتنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا أيها الذي بأسني بالأخربية والسباني بالرسالة نجية وذكر خبرنا هذا في محفل من محاضر أهل الناس وفيك جمع من شيعتنا ومحبينا وفيك مهموما إلا وفرج الله هما
ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله قضنا وسعدنا كذلك شيعتنا فوز وسعد في الدنيا والآخرة يا رب الكعبة اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليك ونور في عوزك الصواب وفي كل وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجكم وسهل مخرجكم كل الدرس صلوات ابھی جناب قاری فرمان علی صاحب دعائے امام زمانہ اور حدیث کے ساتھ پیش فرما رہے تھے غم حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان موت سے بچنے کی تو کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں جبکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں ہوا کے دوش پہ روشن ہے کربلا کی چراغ ہوا بجھا نہ سکے گی کبھی عزا کی چراغ حسین نے شب عاشور اپنی حکمت سے خدا کے دین کو روشن کیا بجھا کی چراغ سلام اور مرثیہ پیش کریں گے جناب رضا علی جعفری اور ان کے ساتھی بر محمد وآل محمد صلوات
چراغ دور جلا You
ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ تلاوت کی تلاوت فرما کر جناب سید دہلی صاحب، ان کے فرزند عمر دہلی صاحب، ہمارے ندیم بھائی کے عمر صاحب، سبت جعفر استاد، مولانا تقیہ شہری اور دیگر تمامی ارواح مومنین و مومنات، مسلم مسلمات، خواہان مسلم درگاہ اور میرون سعادت آباد داؤد اور خصوص عظیم نوسیے مسلم زمانے کے دمکتے ہوئے سوچناتے جن کو سننے کے لیے لوگ ترستے تھے، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وفادہ کیا بچوں نے
کرنا پوچھئے مرغوب سے اتنا تھا لشکر نہ پوچھئے کیا کہہ رہے تھے قاسم اکبر نہ پوچھئے ہر ایک کی زبان پہ صدا مرحبا جزاک اللہ. یہ تھی جناب سید رضا علی جعفری اور کے ساتھی سود سلام اور برسیہ پیش فرما رہی تھی. کیا کہوں کس نگر میں رہتا ہے وہ ہوا ہے سفر میں رہتا ہے. کیا کہوں کس نگر میں رہتا ہے وہ ہوا ہے سفر میں رہتا ہے. بچہ بچہ میرے قبیلے کا کربلا کے سفر میں رہتا ہے. اور اب ایک کم سن سلام گزار جناب مہدی حیدر امام علی مقام کے حضور اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب مہدی رضا سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے تو صرف سر کو جدا وغیر نالاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر میں ملنے شام کے زندہ میں آؤں
گا تجھ سے میں ملنے شام کے زندہ میں آؤں گا تجھ سے یہ بات آخری بیٹی سے کر گئے ہیں حسین فرس کی زیر سے بے شک اتر گئے ہیں حسین قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے ہیں حسین برس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا قبر کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا قبر جو کرتے کرتے تلاوت ٹہر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین محمد والے محمد صلوات یہ تھے جناب مہدی رضا صاحب سلام پیش فرما رہے تھے کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں والے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے گناہوں کو اور برائیوں کو تلاش کرتے ہیں مولا علی کا قول ہے اپنی خامیاں خود میں اور دوسروں کی اچھائیاں دوسروں میں تلاش کرو اسی میں ہماری بھلائی ہے ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا پھر چاند نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ ہوتا ہے آسمان پہ ماتم حسین کا اور اب سلام پیش کریں گے جناب کاظم زیدی صاحب پر محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند نعرہ السلام اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کہا یاد تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو کمر میں غم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، ارے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، ارے آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کہتے، ارے یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سغرا بابا، بات
چچا جان کا سر کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ہے مجھ کو ظالم نے کہیں میں جو مارا بابا۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ یہ تھے جناب کاظم زیدی صاحب، جناب سکینہ کی بارگاہ میں اشکوں کی سوغات پیش فرما رہے تھے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی زندگی میں اس نمک کی طرح ہو جو دکھائی نہیں دیتا، مگر اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں، مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے، میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے رباں، میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کے۔ اور اب عصر مسیب کی چوتھی مجلس سے عالی جناب علامہ سید آل احمد بن گرامی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رؤيا، والخالق من غير روية، والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وغاية العليا وصرة البطهى ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة لأبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ درود پڑھیے مومنین کرام، پروردگار آپ کی اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، در زہرہ سے بٹنے والے جو اس کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا فرمائے۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار کو اور کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہے، پروردگار تجھے بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں یا کیریئر بنا رہے ہیں، پروردگار انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہماری مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئی اور ابھی تک اپنے گھروں کو نہ ہو سکیں، تجھے حسین کی بچیوں کا واسطہ جلد از جلد انہیں اپنے اپنے گھروں کا کر دے۔ پروردگار
جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا فرما، وطن سے دور ہے انہیں وطن میں بھجوا، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ مسیب صاحب جنہوں نے ان فرش ادا کو بچھایا، پروردگار ان کی قبر کو نور معصومین سے منور فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اس خانوادے کو جو یہ فرش ادا بچھا رہا ہے اور کاوشیں کر رہا ہے، پروردگار ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی ہر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہر طرح کی آفات ارضی و سماوی سے انہیں محفوظ رکھ۔ پروردگار پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے انہیں نیست و نابود فرما۔ ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جتنے شوق سے آپ مجلس سننے آئے ہیں اتنی بلند ترین درود پڑھیے محمد سورہ یاسین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سین، قرآن کی قسم، آپ ہی تو مرسلین میں سے ہیں اور آپ ہی تو صراط مستقیم پر ہے۔ میری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ قرآن میں اللہ نے 7 سلام کیے۔ اللہ کسی کو سلام کرے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے 7 سلام کیے۔ پہلا سلام، میں تمیز چھوڑا کہ جب وقت نہیں ہے، پہلا سلام، سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ واحد نبی ہے نوح جسے عالمین میں اللہ نے سلام کیا ہے۔ کیا عظمت ہوگی نوح کی، عالمین میں نوح پر سلام۔ جاؤ نوح کشتی بناؤ۔ نوح نے کشتی بنائی، سارے انسان، اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ جتنے بھی ایمان لائے تھے تعداد 80 کے قریب تھی، وہ بھی اس کشتی میں آئے۔ جتنے پرند چرند جو بھی تھے اس وقت مخلوقات انسان کے علاوہ، سب کے ایک ایک جوڑا بٹھایا اس کے اندر۔ نبی بھی ہے کشتی کے اندر، جانور بھی ہے کشتی کے اندر، نبی کے ساتھ اس کے امتی بھی ہیں کشتی کے اندر، جانور بھی ہیں کشتی کے اندر۔ کچھ نے کہا 3 دن، کچھ نے کہا 30 دن، کچھ نے کہا 10 دن۔ 30 دن بھی اگر لے لے، کشتی جو ہے وہ پانی پر سفر کرتی رہی۔ جب پانی اترا کشتی کنارے لگی۔ کشتی میں نبی کے ساتھ جانور بھی تھے، انسان بھی تھے۔ اتنا ساتھ رہنے کے بعد بھی جب کشتی سے اترے، انسان انسان تھے، جانور جانور ہی رہے۔ صحبت میں یار ہوتا تو جانور انسان تو بن جاتے، سب کے جو تھے۔ اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی کہتی ہیں، کیونکہ آدم اول سے چلی نسل۔ نوح کے دور میں آگے سب برباد ہو گئے۔ اس کے بعد جو بھی انسان چلے وہ نوح کی نسبت سے چلے۔ آدم ہے آدم اول، نوح ہے آدم ثانی۔ نجف میں علی کی قبر کے ساتھ آدم اول بھی ہیں، آدم ثانی بھی ہیں۔ اول سے لو تو آدم اول ہمارا باپ ہے، آدم ثانی سے لو تو نوح ہمارا باپ ہے۔ علی کے ساتھ آدم اول بھی ہیں، علی کے ساتھ آدم ثانی بھی ہیں، اور دونوں نے علی کی قبر کو پکڑ کر آج بھی بتا رہے ہیں، او میری اولادو، جب ہم نے مر کے علی کو نہیں چھوڑا تو تم زندگی میں علی کو نہ چھوڑ دینا۔ تم مر کے علی کو نہیں چھوڑ دینا۔ چلے نوح کشتی لے گئے۔ اچھا، 1902 کا تذکرہ ہے، یہ چیزیں آپ کو نیٹ پر بھی مل جائیں گی۔ 1902 کا تذکرہ ہے۔ روس کی تحقیقاتی ایجنسی نے، ادارے نے، جو یہ آثار قدیمہ کی پر تحقیقات کرتے تھے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا یروشلم کے پاس،
اور اس میں جب کوئی تحقیقاتی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو صرف اسی ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے جو قابل لوگ ہوتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ ان سے مدد لی جائے. تو اٹلی کے قابل ترین جو آثار قدیمہ کے ماہر تھے انہیں بھی اس ٹیم میں شامل کیا گیا. اس کے بعد یہ یروشلم میں وادی خلیل کے پاس انہوں نے کھدائی کرنی شروع کی کیونکہ ان کے خیال تھا یہاں کوئی آثار موجود ہے. کھدائی کرتے کرتے انہیں ایک لکڑی کا تختہ ملا. لکڑی کا تختہ ملا. اس پر سے انہوں نے مٹی صاف کی تو دیکھا اس میں نامانوس زبان میں کچھ تحریر تھا. دنیا کے لینگویج ایکسپرٹ کی ٹیم بنائی گئی. انہوں نے اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ تحریر ساسانی زبان میں ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ عام لکڑی کا تختہ نہیں ہے, یہ نوح کی کشتی کی کا تختہ ہے. پھر اس پہ جو ورڈ تھے, جو جملے تھے, جو سینٹنس تھے, اس کا انہوں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی. ترجمہ کیا, پہلے روسی زبان میں ترجمہ ہوا, روسی سے پھر اٹالین زبان میں ترجمہ ہوا, وہاں سے ہوتے ہوتے انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا. اب اگر آپ راضی ہیں تو میں وہ بتا دوں کہ کیا ترجمہ ہوا. پہلے ساسانی سے انہوں نے روسی میں کیا کہ روس کا پروجیکٹ تھا, آج بھی روس کے جو عجائب خانے میں وہ موجود ہے. روسی میں کیا, روس سے اٹالین میں ہوا اور مختلف زبان میں ہوتے ہوتے آخر میں انگریزی میں ہوا. تو پڑھا تو اس میں لکھا تھا, او مائی لارڈ, مائی سیویئر, کیپ مائی ہینڈ ود مرسی in the name of those who created the world, Muhammad, Elia, Fatima, Shabbar, Shabbir, these personalities though belonged. او میرے اللہ, او مجھے نجات دینے والے, مجھ کو بھی بچا, میری کشتی کو بھی بچا. ان کے صدقے میں جن کی محبت پہ کائنات بنا دی, ان کے صدقے میں جن کی محبت پہ کائنات بنا دی. کون ہے نوح؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد, ایلیا, فاطمہ, شبر, شبیر, these personality دو belong. یہی تو تیرے چہیتے ہیں. اب جو خاموش رہ گئے بس وہ خاموشی رہے پوری مجلس میں. یہی تو تیرے چہیتے ہیں. نوح کی شریعت ہے پہلی شریعت, نبیوں میں سب سے پہلی شریعت ہے نوح کی شریعت. اور 14 سے شریعت ٹکرانے والے جاہلوں, نوح کی شریعت تو پار نہ لگی, 5 کے بغیر تو کیسے پار لگ جائے گا؟ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المومنین. سلام ابراہیم پر, ہم نیکوکاروں کو اسی طرح تو جزا دیتے ہیں. اور ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن تھا. مومن ہونا اور بات ہے, کل ایمان ہونا اور بات ہے. ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے بندہ تھا. اچھا, جناب ابراہیم, توجہ رکھنا ہے, جناب ابراہیم اور مولا علی میں کچھ مماثلت ہے. جناب ابراہیم, ان کے والد کا نام تارخ تھا, والدہ کا نام تونا تھا. کوفے کے قریب میں ایک قریہ تھا, وہاں پہ جو ہے یہ ان کی ولادت ہوئی. کوفے جاتے ہیں تو آپ کو دکھایا بھی جاتا ہے وہ جگہ, تو وہاں ان کی ولادت ہے. جناب ابراہیم میں, اب توجہ کریں, جناب ابراہیم میں اور مولا علی میں کچھ مماثلت ہے. جتنی مسلمانوں نے 2 افراد کے ایمان پہ سب سے زیادہ بحث کی, ایک جناب ابراہیم کے والد کے ایمان پر بہت بحث ہوئی,
ایک علی کے باپ کے ایمان پر بہت بحث ہوئی، دو پر بہت زیادہ بحث ہوئی، ایک جناب ابراہیم کے والد کے ایمان پر بہت بحث ہوئی، ایک علی کے باپ کے ایمان پر بہت بحث ہوئی۔ اچھا، علی کے باپ کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ علی کے باپ سے کیا بغض تھا۔ علی کے باپ سے بغض یہ تھا کہ وہ علی کا باپ تھا۔ علی کے باپ سے بغض تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ علی کا باپ تھا، اور علی خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ تھا اور ایک تھا۔ علی کے پیچھے والے بول نہیں رہے، آپ بھی میرے ساتھ رہے، آپ بہت پیچھے نہ رہ جائیں۔ علی کے باپ کا سمجھ میں آتا ہے، ابو طالب سے بغض اس لیے تھا کہ وہ علی کا باپ تھا، اور علی خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ تھا اور ایک تھا۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں ہمارے بھی مقدسات ہیں، جو اپنے مقدسات نہ گنواؤ، ابو طالب ہمارے مقدسات میں شامل ہے۔ رسول کے ماں باپ آبا و اجداد ہمارے مقدسات میں شامل ہے۔ تم ان پر انگلی اٹھاؤ گے، ہم ان پر پورا انگوٹھا اٹھائیں گے۔ بھائی بھیا آپ ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو گے؟ یہ بھی ہمارے ابو طالب ہمارے مقدسات میں۔ علی کے باپ پر بات کرنا بند کر دو۔ اگر علی کے باپ پر بات کرنی بند نہ کی تو پھر صرف علی کے باپ پر بات نہیں ہوگی، پھر سب کے باپوں پر بات ہوگی۔ علی کے باپ پر بات کرنا بند کر دو۔ اگر علی کے باپ پر بات کرنی بند نہ کی تو پھر صرف علی کے باپ پر بات نہیں ہوگی، پھر سب کے باپوں پر بات ہوگی، اور جب سب کے باپوں پر بات ہوگی تو ان غریبوں کا کیا بنے گا جن کا اس چکر میں ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بن سکا؟ ان کا کیا بنے گا؟ یہ علی کا باپ ہے، علی ایمان نہیں لائے۔ اچھا بھائی آپ کو کیسے پتا لگا؟ آپ کو کیسے پتا لگا ایمان نہیں لائے؟ وہ ایک روایت ہے کہ جب ابو طالب کا آخری وقت تھا نا تو رسول آئے، آخری سانسیں چل رہی تھی، رسول آئے ابو طالب کے پرسنل حجرے میں اور آ کر کہا چچا کلمہ پڑھ لو، چچا کلمہ پڑھ لو۔ اچھا رسول ہے، ساری زندگی تو کہا نہیں، جب اپنا کام نکل گیا آپ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو۔ اچھا تم لکھ کر دے دو، میرے جملے ضائع نہیں کیجیے گا، آج جملے ضائع کر رہے ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، تم لکھ کر دے دو۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لے یا آخری وقت میں تو تم مان جاؤ گے، لکھ کر دے نہیں سکتے، ان کے ایمان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ جو رسول کے آخری وقت کے کلام کو نہ مانے وہ ابو طالب کے آخری وقت کے کلمے کو کیا مانیں گے؟ بھائی تم لکھ کر اچھا تو ہوا کیا کہ بھائی وہ ان کا جو حجرہ تھا، ذاتی حجرہ، اس میں آخری وقت سانس لے رہے تھے، رسول نے کہا کلمہ پڑھ دیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا، نہیں پڑھا۔ نہیں آپ کو کیسے پتا لگا کہ سردار عرب کے حجرے میں آپ چلے گئے؟ آپ کیسے چلے گئے سردار عرب کے حجرے میں؟ آپ کو پتا لگ گیا، حجرے کی بات پتا لگ گئی، حجرے کی بات یاد رہی، میدان کی بات بھول گئے۔ حجرے کی بات یاد رہی، میدان کی بات بھول گئے، اور جو کلام میں رسول نے کہا تھا وہ یاد رہا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پر اٹھا کر جو کہا تھا وہ بھول
اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایک کلاس ہے، اس میں سارے بچے جو ہے وہ سارے شرارتی، پڑھائی نہیں لگتی نہیں، ٹیچر کو بھی تنگ کیا. ان ساروں میں ایک بیچارہ پڑھنے والا پڑھاکو لڑکا. اب وہ جو سارے ہیں وہ اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. جب ہم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ سارے شرارتی، ایک اس میں پڑھنے والا. اب سب کو یہ لگا ہم نہیں پڑھ رہے. اب کہتے ہیں ہم نہیں پڑھ رہے تو یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس ایک بیچارے کو سارے تنگ کرتے رہتے ہیں. عرب میں سب کافر، عرب میں سب کافر، صرف ایک خاندان مسلمان. بھئی یہی پریشانی، جب ہم کافر تو یہ کیوں نہیں کافر؟ جب ہم کافر تو یہ کیوں نہیں کافر؟ دیکھیے ایسا خاندان تھا، اس میں ایک فرد نے صرف اسلام کا راستہ چھوڑا، کفر کے راستے پر گیا. ایک فرد نے اسلام کا راستہ چھوڑا. ابو لہب کافر نہیں تھا، مواہب تھا. جب اس کی ہوئی شادی، بیوی لے کر آئی بغض جہیز میں. وہ ہے نا محاورہ، ساری خدائی ایک طرف. باقی آپ پڑھنے ممبر سے نہیں پڑھ سکتے. وہ لے کر آئی، یہ چل دیا، بیگم کے برادر کے پیچھے چل دیا. اللہ نے اعلان کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کافر ہے، یہ کافر ہے، آج ٹوٹ جائے، اس کے بھی، اس کی بیوی کے بھی ٹوٹ جائے. یا اللہ گھر کی بات ہے نہ کر. اللہ تو لحاظ کرتا نہیں ہے گا. اللہ کو کسی کے لحاظ کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے بتایا یہ کافر ہے. کیوں؟ عرب میں تو سب کافر تھے، یہ کافر ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے قابل ذکر بات کب بنتی ہے؟ پورا خاندان اگر ہندو ہے، ایک ہندو خاندان ہے، آپ کسی ایک فرد کو بلا کر دکھائیں جناب یہ بھی ہندو ہے، تو کہیں گے یہ کیا بتانے کی ہے ہی ہندو خاندان. لیکن اگر پورا خاندان ہندو ہے اور ایک مسلمان ہو جائے، پورا خاندان ہندو ہے، ایک مسلمان ہو جائے اور سب کو دکھا دے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، پورے ہندو خاندان میں یہ مسلمان ہے. یا اللہ سارا عرب کافر، تو یہ ابو طالب کے لیے، یہ ابو لہب کے لیے اعلان کرنے کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت؟ یہ کافر ہو گیا. کہا جہاں سب کافر ہوتے ہیں وہاں کفر قابل ذکر نہیں ہوتا، اور جس خاندان کا خاندان مسلمان ہوتا ہے وہاں ایک کا کافر ہونا قابل ذکر بن جاتا ہے. اچھا میں نے اس پہ نہیں پڑھا، اب یہ تو میں دوسری طرف چلا گیا. دو مماثلتیں ہیں. ایک مماثلت یہ کہ مسلمانوں نے جتنی بحث ایمان ابو طالب پہ کی، اتنی بحث حضرت ابراہیم کے والد پر بھی کی کہ یہ جو جناب ابراہیم تھے، ان کے والد کا نام آزر تھا، بت بنایا کرتے تھے. وہ جو آزر تھا وہ چچا تھا، باپ نہیں تھا. نبوت کبھی کفر کی زمین پہ نہیں اگتی. نبوت کبھی کفر کی، عصمت کبھی کفر کی زمین پر نہیں اگتی. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، کیوں ہوتا، کیسے ہوتا، کس لیے ہوتا؟ اور نبی ہونے کے لیے کوئی معیار ہے؟ نبی ہونے کے لیے ماں کا آمنہ ہونا ضروری ہے، باپ کا عبداللہ ہونا ضروری ہے. نبوت کبھی کفر کے زمین پہ نہیں اگتی. تو ایک تو
जनाब अबू तालिब के ईमान पे बहस हुई, एक जनाब इब्राहिम के कि आज़र नहीं था, तारुख इनके वालिद के नाम था, ते अलिफ रेखे तारुख, ये चचा था, इनके ईमान पे बहस हुई। तो मेरी समझ में आया कि भाई अबू तालिब से तो एक बुग़्ज़ है कि अली के बाप है, ये जनाब इब्राहिम के बाप से क्या बुग़्ज़ हो गया। अब देखिए मैं रिसर्च लेकर आया हूँ मुख्तसर मुसय्यम। अब मैंने देखा है कि मैंने देखना है मेरे सामने जौहर शिनाज बैठे हैं या हसो खाशाक के व्यापारी बैठे हैं। मैं लेकर आया हूँ रिसर्च। ये जनाबे इब्राहिम के जो के वालिद से ऐसा क्या बोझ हो गया। नहीं जी मुसलमान नहीं थे। मैंने रिसर्च की, सूरह साफ़ात में जनाब इब्राहिम का अल्लाह ने जिक्र किया, व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम हमारा शिया था। पता लगा जो शिया होता है वहाँ कुफ्र का फतवा लगता ही लगता है। वहाँ लगता ही लगता है। एक ये बात, और दूसरी मुमासलत ये है कि क़ब्ल मोहम्मद का पहला इमाम जनाब इब्राहिम, बाद मोहम्मद का पहला इमाम अली। क़ब्ल मोहम्मद का ये जुमला मैं पीछे वालों के लिए दे रहा हूँ, और देखना है कि जवाब में वहां से मुझे क्या इस जुमले की कीमत मिलती है। क़ब्ल मोहम्मद का पहला इमाम जनाब इब्राहिम, कब बाद मोहम्मद का पहला इमाम मौला अली। क़ब्ल मोहम्मद के इमाम ने काबा बनाया, बाद मोहम्मद का इमाम काबे में आया। अब जनाब इब्राहिम को सलाम हो रहा है, वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जनाब इब्राहिम ने इस्माइल के साथ मिलकर अल्लाह का घर बनाया। जब अल्लाह का घर बना लिया, दोनों बाप बेटे ने मिलकर बनाया। मैं कहूँगा जनाब इब्राहिम आप दोनों बना रहे हैं, आपने काबा जिन्होंने देखा होगा खासी ऊंची दीवारें हैं, अगर आप दोनों बना रहे हैं भाई अपने मानने वालों को भी बुला ले, सब मिलकर बनाएं। आज सब मिलके बनाने का कानून बन गया, तो बगैर कानून के सब मिलके बनाते हैं। अल्लाह ने या अल्लाह ये दो बाप बेटे हैं, मेहनत कर रहे, जाइए इब्राहिम और आपके जो मानने वाले उन्हें भी बुलाइए, भाई इतने सारे लोग हो जाएंगे, जरा जल्दी बन जाएगा, मेहनत भी कम लगेगी। कहा नहीं, इब्राहिम तुम बनाओ, इस्माइल तुम बनाओ। चले यूसुफ कश्ती बनाने, भाई 80 आदमी तो मोमिन थे ना जो बैठे थे, उन 80 को बुला लीजिए, कोई लकड़ी लाए, कोई लकड़ी काटे, कोई डिजाइन बनाए, सबको नहीं, नू तुमने अकेले बनानी है। काबा बनाए तो इब्राहिम इस्माइल अकेले बनाए, कश्ती बनाए तो नूह अकेले बनाए। भाई अकेले क्यों बनाए? क्या इसलिए बनाए कि काबे को बनना है आलमीन की हिदायत, कश्ती को बनना है निजात। अल्लाह किसी ऐसे जरिए निजात को तस्लीम करता ही नहीं जिसे गैर मासूमों ने बनाया हो। तस्लीम ही नहीं करता। अरे जो गैर मासूम होते हैं वो होते जीरो, जीरो एक हो तो जीरो, भाई जीरो एक हो तो जीरो, जीरो 10 हो तो जीरो, 40 हो तो जीरो, किसी एक जगह सब जमा हो जाए तो जीरो, और जीरो से जो बनेगा वो भी जीरो। अब जनाब इब्राहिम ने और जनाब इस्माइल ने मिलकर काबा बनाया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा बनाया। जब काबा बन गया
जनाब इब्राहिम ने कहा या अल्लाह लेबर चार्जेस, या अल्लाह मजदूरी, लेबर चार्जेस। अब जो जुमला पढ़ा हुआ ना मिनहजुस सादिकीन हमारे घर की बहुत बड़ी मोतबर तफसीर की किताब है। कहा या अल्लाह मजदूरी। अल्लाह ने कहा फ़इन अशबाता जान मिन शियत अली इब्न अबी तालिब, कैसी मजदूरी, तूने काबा बनाया है, कोई अली के शियों को खाना खिलाया है। अच्छा, जनाब इब्राहिम ने काबा बना लिया, फिर अल्लाह ने जनाब इब्राहिम का इम्तिहान लिया। फलम्मा बलगा माअहु साय, जनाब इस्माइल जब 12 साल के 13 साल के हुए। अच्छा, बच्चा जब 12 से 13 साल का हो, अब आपके साथ चले तो बड़ी बहुत तक़वियत मिलती है, उसे लगता है कि कोई सुतून बन गया, कोई बुनियाद हो गई, बड़ी तक़वियत मिलती है। अब जनाब इब्राहिम 120 साल और बेटा 12 साल का। जब 12 साल फलम्मा बलगा माअहु साय, कुरान कहता है जब चलने दौड़ने भागने की जनाब इस्माइल काबिल हो गए तो काला, जनाब इब्राहिम ने इस्माइल से कहा काला या बुनैया इन्नी अरा फिल अनामी अन अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जनाब इब्राहिम ने कहा ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है। जनाब इस्माइल ने कहा या बती, कर जो तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मा तू मरु सतजदुन इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, तू मुझे साबिरों में पाएगा। या अल्लाह, या तो बाप के दिल में मोहब्बतों का समंदर खल्क ना करता, या बेटे को ज़िबा करने का हुक्म ना देता। कहा हम इम्तिहान ले रहे हैं। कैसा इम्तिहान? देखे तो सही, इब्राहिम को हम ज्यादा प्यारे हैं या औलाद ज्यादा प्यारी है? हम ज्यादा प्यारे हैं या औलाद ज्यादा प्यारी है? एक बात फिर याद आ गई है तो बताओ। एक और इम्तिहान हुआ था जनाब इब्राहिम, जंगल में अपने भेड़े जो है गल्ला जो है वो चरा रहे थे। एकदम देखा कि खूबसूरत नौजवान खड़ा है, वो बिल्कुल इर्द गिर्द से बेखबर आसमान की तरफ सर उठाए हुए और आवाज लगाता है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहिम बेचैन हो गए और उसके पास आकर कहते हैं ए जवान, क्या तूने ये मेरे अल्लाह का नाम लिया है? उसने कहा हाँ, तेरे रब का। कहा तू एक मर्तबा और ले दे, ये आधा जो मेरा गल्ला है इसमें आधी भेड़े तुझे दे दूंगा। उसने फिर आसमान की तरफ आवाज देख कर कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और बेचैन हो गए। कहा देख एक मर्तबा और ले दे, बाकी जो भेड़े वो भी तेरी। या अल्लाह, या तो मुझे कुछ ऐसा कर दे, मौजूदा दिखा दे, मैं इनके जहनों तक पहुंच जाऊं। सुब्बुहुन कुद्दूस, पर एक बार तो और कहते ये बाकी भेड़े भी तेरी। उसे फिर आवाज लगाई सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहिम ने कहा माल तो अब मेरे पास कुछ है नहीं, मगर मेरी जान तो है, एक मर्तबा और कहते हैं। फिर मैं तेरा गुलाम जिंदगी भर का खिदमत करूंगा, मैं तेरा गुलाम। फिर उसने कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अब जनाब इब्राहिम सर झुकाए खड़े हैं, मैं अपने वादे का पास करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा। क्या समझ में आया? जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम बार बार सुनने को दिल करता है। लोग कहते हैं ये लारे हैदरी बार बार क्यों लगाते हैं? जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम बार बार सुनने को दिल करता है। वो चला जनाबे वो जो नौजवान था वो मुस्कुराया। कहा इब्राहिम आपने पहचाना नहीं?
میں جبرائیل ہوں، اللہ نے آپ کا امتحان لیا تھا، یہ بھیڑے بھی آپ لے لے، جان بھی آپ کی اتنی، اللہ نے امتحان لیا تھا۔ کیسا امتحان؟ اللہ دیکھنا چاہتا تھا آپ کو مال زیادہ پسند ہے یا وہ زیادہ پسند ہے؟ مال زیادہ پسند ہے، وہ زیادہ پسند ہے۔ جدید تعلیم کے لوگ کہتے ہیں یہ مجلسوں پہ اتنا خرچ کیوں ہوتا ہے، کرنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ ہمارے عشق کا امتحان ہے، حسین زیادہ پسند ہے یا مال زیادہ پسند؟ اچھا چلے، جناب ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا، بیٹے نے کہا بابا جو حکم ہوا ہے وہ کر گزرو۔ اگر باپ کہتا حکم ہوا ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بھائی اللہ کا حکم ہے، اسماعیل کیا جواب اس میں اپنی رائے دیں گے؟ مگر اگر ابراہیم کہتے تھے کہ حکم ہوا ہے تو اسماعیل کی عظمت سامنے نہ آتی ہے۔ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اور بال نے کہا تھا نا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، جیسا باپ عظیم ویسا بیٹا عظیم۔ جناب اسماعیل نے کہا بابا جو حکم ہوا ہے وہ آپ پورا کر دکھائیں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا کہا؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خواب کی کیا اہمیت؟ خواب میں دیکھ لیا، مجلس کر رہے تو مجلس کرنے بیٹھ گئے۔ او بھائی خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بھائی خواب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب سچ کر دکھایا نا۔ قرآن میں جملہ ہے قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب سچ کر دکھایا نا، سچ کر دکھایا۔ مرحب کی ماں نے خواب دیکھا، مرحب کی ماں نے خواب دیکھا۔ جب اٹھی تو مرحب سے کہا سب سے لڑنا، حیدر نام کے بندے سے نہ لڑنا۔ کہا کیوں اماں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، جو حیدر نام کا ہوگا وہ تیری گردن اتار دے گا۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، سچ کر دکھایا۔ مرحب کی ماں نے خواب دیکھا، مرحب کی ماں نے خواب دیکھا کہ مرحب کو حیدر نام کا بندہ قتل کر رہا ہے، کہا اس سے نہ لڑنا جو حیدر ہو۔ جب آپس میں رجس ہوتا ہے نا، لوگ اپنے ماں باپ کے نام بتاتے ہیں تو مخالف۔ اب مجھے سمجھ میں آیا بہت سے میدان میں ٹھہرتے کیوں نہیں تھے۔ ہمارے امام زمانہ کے بارے میں گستاخی نہ کی جائے، ان کی والدہ کے بارے میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ ابو طالب ہمارے مقدسات ہیں، رسول کے آبا و اجداد ہمارے مقدسات ہیں، ہماری جان ان پر قربان۔ اور اگر کوئی باز نہ آیا تو پھر ہم شجرے لائیں گے، ایسے شجرے کہ بیک وقت وہ ابا بھی ہے، اسی بچے کا ماموں بھی ہے۔ وہ خدا کی قسم اگر میں کبھی لا کر سناؤں نا تو میں لکھ کر لاؤں گا، زبانی مجھے بھی، میں بھی بھول جاتا ہوں یہ ہے تو کیا ہے۔ بیک وقت دادا بھی ہے، بیک وقت ماموں بھی ہے، بیک وقت چاچو بھی ہے، لگتا ہے سب ہے پر ابا نہیں ہے۔ اچھا اب مقابلے میں آئے، اس نے بڑا انی مرحبون صفات بدل الصلاح وغیرہ، میں مرحب ہوں، میں ذرا بند ہوں، میں ایسا ہوں ایسا ہوں۔ علی نے پہلی ایک واحد جنگ ہے، سب جگہ بتاتے میں علی ہوں، واحد جگہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام ہے در رکھا ہے، در میں بھی در ہے، کھلتا
ہوتا ہی نہیں در حیدر کے بغیر. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور وہ چونک گیا. حیدر تو وہی بندہ تھا، حیدر تو وہی بندہ ہے جو مجھے قتل کر دے گا. کافر تھا، بے غیرت نہیں تھا، واپس نہ گیا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. علی نے اس کا سر قلم کیا. علی نے مرحب کی ماں کا خواب سچ کر دکھایا. جو پہنچ گیا انہیں میری طرف سے ہوا. مزہ آتا ہے خدا کی قسم، پورے جملے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. جو پہنچ گیا انہیں میری طرف سے ہوا. اچھا، علی نے مرحب کی ماں کا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب بھی فرق سمجھ میں نہ آیا. ابراہیم وہ ہے جو اپنا خواب سچ کر دکھاتا ہے، علی وہ ہے جو دوسروں کا خواب سچ کر. ہم نے بھی ایک خواب دیکھا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ہم نے اس خواب پہ عمل کر دیا. اب ہم نے کہا ہماری تو واہ واہ ہوگی، واہ واہ ہوگی. اور پولیس آئی پکڑ لیا. اب اسے قرآن کی آیتیں سنا رہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے. اور دیکھا چل مولوی پہلے تو تیرے دماغ کا علاج ہوگا، پھر تجھے جج کے سامنے پیش کریں گے. اب کیس چلا. اب ہم جج کو دکھا، دیکھیے ابراہیم نے بھی تو یہ کیا تھا، یہ دیکھیے ابراہیم نے بھی تو یہ کیا تھا، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی ہے. جج نے کہا آرڈر آرڈر آرڈر، پھانسی دے دو اسے. اچھا، ادھر سے بھی مایوسی. اب ہم نے اپنی برادری یعنی مولوی برادری کو خط لکھے کہ دیکھو جی اب تو ہم بچنے والے نہیں ہیں، مگر ہماری موت کے بعد آپ بڑے بڑے پینافلیکس لگائیے گا، ہمارا تذکرے کیجیے گا، ہم نے خواب دیکھا، خواب پہ عمل کیا. ادھر سے آواز ہے لعنت ہے، جہنم میں جائے گا تو. یہ کیا بات ہوئی؟ ابراہیم اپنے خواب پر عمل کرے تو واہ واہ ہو جائے، ہم اپنے خواب پر عمل کرے تو ہائے ہائے ہو جائے. کہا تو ہی تیرا خواب کوئی ابراہیم کے خواب کی طرح ہے، اور جب ہمارا خواب معصوم کے خواب کی طرح نہیں ہوتا تو ہماری ذات معصوم کی ذات کی طرح کیسے ہو سکتی؟ خواب دیکھا، وہ ہو گئی بات. اب جانے چلا بیٹے نے بھی کہا جو حکم ہوا ہے تو سچ کر دکھائے. اپنی زوجہ سے کہا تیار ویار کر دو، میں ایک دوست سے کے پاس جا رہا ہوں. غلط نہیں کہا، خلیل ہے، خلیل ہے نا. میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں. اچھا ذرا ایک رسی اور چھری بھی دے دینا. جناب حاضر نے کہا رسی چھری کا راستے میں جانور ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے، خطرے ہوتے تو دے دینا. بیٹے کو تیار کر کے نکلے، بیٹے کو تیار کر کے نکلے. اچھا ایک بات رہ گئی، اللہ نے اس عظمت دیکھے جناب ابراہیم کی. اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا خون بہاؤ، یہ فوراً تیار. اللہ نے کہا آگ میں جاؤ، یہ فوراً تیار ہے. کیا عظمت ہے ابراہیم کی. کہا ابراہیم بیٹا ذبح کرو، فوراً تیار. کہا ابراہیم آگ میں جاؤ، فوراً تیار. اللہ نے کہا ابراہیم ہمارا شیعہ ہے. کیسا تیار؟ خون بہاؤ، یہ تیار. آگ میں جاؤ، یہ تیار. اللہ نے کہا یہ شیعہ ہے. معلوم چلا آگ کا ماتم، زنجیر کا ماتم بدعت نہیں، پرانے شیعہ کی سنت ہے. اچھا کہا چلے، بیوی سے کہا اور لے کر چلے جناب اسماعیل کو. اب جو نکلے تو وہ آ گئے
मिस्टर इब्लीस। नहीं, अदब से नाम लेना है, पता नहीं ये भी किसी के मुकद्दसात में निकल आया। आ गए वो मिस्टर इब्लीस। आज भी जाते हैं ना, पहले मकाम पर, दूसरे मकाम पर, तीसरे मकाम पर, चौथे पे आने की हिम्मत नहीं पड़ी, वहां से इस्मत शुरू होती है। आ गए, अब वहां पे जाते हैं, आपने देखा होगा एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, एक बुजुर्ग जो थे वो किस तरह घूम घूम के मार रहे थे। एक तो बेचारे हाजी, सर गंजा सबका, मारते हैं शैतान को है, टन टन लगता किसी और को है, आपस में एक दूसरे को मार मूर के आ जाते हैं। आइए निकले लेकर जनाब इस्माइल को, वो आ गए। अल्लाह ने कहा है शैतान सिर्फ फर्द का नहीं, किरदार का भी नाम है। अल्लाह ने कहा तुम्हें ये देखता है, तुम इसे नहीं देख पाते। आ गए जनाब इब्राहिम के पास, कहने लगे बुजुर्गो कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह ने कहा है बेटा कुर्बान करें, ख्वाब देखा है कुर्बान करने से। लो भाई, ख्वाब पर बेटा जाया कर दोगे? बेटा, वो ख्वाब वो ख्याल की बातें, ख्वाब भी तो ख्वाब होता है, ख्वाब की क्या हैसियत है? ख्वाब पर बेटा कुर्बान करोगे? ख्वाब भी कोई हैसियत है? इब्राहिम का ओहो, मैं समझ गया तू शैतान है, भाग यहां से। ये नबी अल्लाह, आपने कैसे पहचाना कि ये शैतान है? कहा देखते नहीं, नबी के ख्वाब को झूठा कहता है। अच्छा, यहां से मायूस हुआ, बड़ा ढीठ है ये बाज नहीं आता, बड़ा ढीठ है। हालांकि कह चुका था तेरे नेक बंदों के आगे हथियार डाल दूंगा, मगर ट्राई फिर भी करता है, इससे बड़ा कोई ढीठ होगा। यहां से हुआ, फिर भेष बदला, जनाब इस्माइल के पास आके पीछे पीछे चले। बेटे कहाँ जा रहे हैं साहबजादे? कहा अब्बा ले जा रहे हैं। अरे भाई अब्बा कहाँ ले जा रहे हैं? अब्बा मुझे कुर्बान करने के अल्लाह का हुक्म हुआ है, कुर्बान करने के लिए। कहा बुढ़े की कहने पर तुम भी आ गए? वो बूढ़ा हो गया, वो तुम्हें मार देगा, सठिया गया है, इसकी अक्ल खराब हो गई है। जनाब इस्माइल ने कहा ओहो, मैं पहचान गया तू शैतान है, भाग यहां से। ए इस्माइल, आपने कैसे पहचाना? कहा देखते नहीं, नबी के दिमाग को शक करता है। नहीं, आप क्या समझे, ये बात आ गया ढीठ, ढीठ उनका ढीठ। वहां से जो दोनों बाप बेटे से मायूस हुआ तो घर पे पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया। जनाब हाजिर का भाई कौन? अरे छोड़िए कौन कौन, इधर आइए। क्या बात है? कहाँ है बड़े मियाँ, कहाँ है आपके साहबजादे? कहा वो लेकर गए बेटे को अपने दोस्त के पास। और दोस्त वोस्त कोई नहीं, दोस्त वोस्त कोई नहीं। वो कहते ख्वाब देखा बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं, वो आपके बुढ़ापे का सहारा है, वो तो ज़िबा ही कर देंगे, जल्दी कीजिए, घर से निकलिए, घर से निकलिए। जनाब हाजिर ने कहा मैं पहचान गई तू शैतान है, भाग यहाँ से। ओ बीवी हाजिरा, आपने कैसे पहचाना? कहा देखते नहीं, नबी के नामूस को घर से निकालना है। आए, लिटाया, हाथ पैर बांधे, आंखों पे पट्टी बांधी, छुरी चलानी शुरू की। छुरी चली, लगा खाल कट रही है, रगें कटी, खून का फव्वारा, हाथों पर खून की गर्मी महसूस हुई, हाथों पर खून की छींटें लगी। जब ज़िबा कर दिया, पट्टी खोली, देखा ये तो दुम्बा पड़ा है। इस्माइल इधर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। खुदा की कसम कोई और बाप होता ना, खुशी से पागल हो जाता, दौड़ के बेटे को गले लगा लेता। मगर इब्राहिम तो रोने लगे। कहा या अल्लाह, मेरी खुलूस में कोई कमी रह गई,
اسماعیل کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ اسماعیل کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ میرے خلوص میں کوئی کمی رہ گئی؟ اللہ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَسَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے ابراہیم اپنا خواب وہ سچ کر دکھایا۔ ہم نے اس ذبح عظیم کو اگلے وقتوں میں اگلے لوگوں کے لیے اٹھا رکھا ہے، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اے ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش سے تو گزرا ہے، خواب سچ کر دکھایا۔ جناب ابراہیم نے خواب سچ کر دکھایا۔ جناب ابراہیم نے جو خواب ہے وہ سچ کر دکھایا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اللہ نے کسی واقعے کی یاد منانے کا حکم نہیں دیا۔ حج کیا ہے؟ ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ کی یادگار ہے۔ اللہ نے کسی واقعے کی یاد منانے کا حکم نہیں دیا، مگر ابراہیم کے واقعے کی یاد منانے کا حکم دیا۔ جناب آدم عرش سے اتر کر فرش پر آئے تھے، اللہ نے کبھی کہا کہ آدم ڈے مناؤ؟ انگریزی آئے، احسن صاحب چھت پر چڑھے ہوئے، ارے مجلس سے نیچے آئیے، نہیں جی آج آدم ڈے ہے، جس وقت آدم آئے اس وقت ہم اوپر سے نیچے آئیں گے۔ اب میرے ایک دن رضویہ آئی، دیکھا پورا رضویہ خالی، اور بھائی کہاں گئے؟ سارے کے کیماڑی گئے ہوئے، آج نو ڈے ہے، کشتی پر بیٹھیں گے، نوح کا دن منائیں گے۔ اللہ نے کوئی حکم دیا؟ نہیں دیا۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، نہیں دیا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اتنے بڑے واقعات ہوئے، اللہ نے حکم دیا، آدم ڈے کا حکم دیا، جناب نوح ڈے کا حکم دیا، سارے جو نوح ڈے منائے، چلے بھائی وہاں پہ اپنے کیماڑی میں کشتی میں بیٹھے سب، مطلب ایک ہی کشتی میں سب نہ بیٹھے، کشتی میں بیٹھے بھائی آج نوح ڈے منا رہے ہیں، آج نوح، لیکن نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ واقعہ اتنا عظیم ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا، حج پر بلایا، جو وہاں نہیں جا سکتا اپنے اپنے گھروں میں قربانی کرے۔ کون سا واقعہ؟ حالانکہ اسماعیل ذبح ہوئے نہیں، اسماعیل ذبح ہوئے نہیں، پھر بھی ذبیح اللہ کہلائے۔ اسماعیل ذبح ہوئے نہیں، قربان ہوئے نہیں، پھر بھی یاد منائی جاتی ہے۔ اسماعیل کی قربانی رہ گئی ناتمام، مگر اللہ کہتا ہے یاد منانا بناؤ واجب۔ وہ جب ناتمام قربانی کی یاد منانا واجب ہے تو جو قربانی تمام ہو گئی اس کی یاد منانا حرام کیسے ہو گیا؟ اس کی یاد منانا حرام کیسے ہو گیا؟ اچھا ایک جملہ کہتے ہیں لوگ، بھئی حج جو ہے وہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اور جناب بی بی ہاجرہ کی یادگار ہے، تو کہ اللہ نے جیسے حج واجب کیا تھا محرم بھی واجب کر دیتا۔ میں سیدھی بات بتاؤں، لوگ پوچھتے ہیں 10 محرم کو شادی کر سکتے ہیں؟ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اولاد اتنے زیادہ پیدا ہو، شریعت میں منع نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 محرم کو شادی کرے شادی باطل ہو جائے۔ شاید ایسا محرم میں خوشی منائے، آپ کی مرضی مناؤ۔ اللہ نے حج واجب کیا، محرم کیوں نہیں واجب کیا؟ کر دیتا واجب، واجب قربتاً اللہ کہہ کے لوگ آتے وہ محرم واجب، اللہ نے نہیں کیا، اس لیے کہ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ حج یادگار ہے خوشی کی کہ نبی کا بیٹا بچ گیا۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا، اس لیے مسائل کی طرف مت جائیے گا۔ حج یادگار ہے ایک نبی کی، کہ اس بات کی کہ نبی کا بیٹا بچ گیا۔ محرم یادگار ہے اس واقعے کی کہ نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا۔ ابھی میں مسائل پہ نہیں جاتا، ابھی توجہ کی۔ حج یادگار ہے اس خوشی کی کہ نبی کا بیٹا بچ گیا۔ محرم یادگار ہے اس غم کی کہ نبی کا بیٹا ذبح ہوا۔ دونوں میں فرق ہے۔
خوشی میں کارڈ بھیجے جاتے ہیں، ایک ایک کو پرسنل دعوت ہے، جس کے پاس آپ کارڈ لے کے نہیں گئے وہ کہ ہم آئیں گے نہیں، آپ ہمارے یہاں نہیں آئے. خوشی میں ایک ایک کو بتایا جاتا ہے، منتیں کی جاتی ہیں. پپا ناراض ہو گئے، اب بیٹے کو لے کے پہنچ گئے. ارے چھوڑیے ناراضگی کیسی، آئیے گا ضرور. اب بیٹا بھی کہہ رہے ہیں وہ جو دولہا صاحب ہے، پپا جی آپ نہیں آئیں گے تو ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے. حالانکہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی لے کر چلے جائیں، آپ نہیں آئیں گے تو ہم بارات لے. منا رہے ہیں سارے، جتنا منا رہے اتنا ان کا منہ پھولے چلا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں مان گئے. کیوں؟ خوشی کی تقریب ہے. ایک ایک کو دعوت نامہ دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. لیکن کسی کا اگر بیٹا مر جائے تو اب یہ تھوڑی کہ میں مسائل میں نہیں جا رہا تھا، توجہ رکھیے گا، میں بہت قیمتی جملہ دینے والا ہوں. اچھا کسی کا بیٹا مر جائے تو منتیں کرتے ہیں، ارے آپ نہیں آئیں گے تو ہم دفنائیں گے نہیں، آپ آئیے گا تو دفنائیں گے. معلوم چلا مردہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا، یہ تو اپنے چکر میں لگا میں ہی دفن ہو جاؤں. آپ نہیں آئیں گے تو ہم دفنائیں گے نہیں. نہیں نا، خوشی میں دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں. غم میں ایک کو بتا دیا، انہوں نے ان کو بتا دیا، انہوں نے ان کو بتانا، ان کو بتا دیا. بھائی جس کو محبت ہوگی وہ آئے گا. خوشی میں ایک ایک کے پاس پرسنل جاتے ہیں، آئیے گا ضرور. غم میں کسی سے نہیں کہتے آئیے گا ضرور. بھائی جس کو محبت ہوگی وہ آئے گا. حج ہے خوشی کا موقع، اللہ نے واجب کے دعوت نامے بھیج بھیج کے بلایا. آنا ضرور ہے، ورنہ جو استعداد رکھتا نہیں آئے گا ہم گناہ نہیں دیں گے. آنا ضرور ہے. محرم ہے غم کا موقع، چاند دے بھیج کر اطلاع کر دی، جس کو محبت ہوگی وہ آ جائے گا. جس کو محبت ہوگی وہ آ جائے گا. اچھا اگر کوئی خوشی میں نہ جائے تو تعلقات ختم نہیں ہوتے. اگر خوشی میں نہیں گئے تعلقات ختم نہیں. بگاڑ آتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے دنوں کے لیے، پھر آپ چلے گئے، اب آپ نے راضی کر لیا. ارے چھوڑیے وہ ہم نہیں آئے، گئے بہو کے ہاتھ پر جو ہے نویتا رکھ دیا، کوئی گفٹ دے دیا اور ہم بس نہیں آئے. اور ایسی بھی کیا بات، ابھی آپ کے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں اس میں آ جائیں گے. اب وہ اتنا ناراض بیٹھے، یہ منائے جا رہے ہیں، آخر برف پگھلی گئی، ہو گئی ہوگی کوئی مجبوری، نہیں آئے. خوشی میں نہ آئیں تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتے. غم میں نہ آئیں تو پھر بندہ شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا. بندہ شکل بھی دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا. حج ہے خوشی کا موقع، محرم ہے غم کا موقع. حج پر نہ گئے تو امکان بخشش ختم نہیں ہوگا. مجلس میں نہیں آئے تو محمد کو صورت بھی نہیں دکھا سکو گے. محرم واجب نہیں، یہ تو دل کا سودا ہے. اعلان ہو گیا بطول کا گھر اجڑ گیا. کس کس کے دل میں محبت ہے تو بھائی آ جاؤ، اور نہیں ہے تو حشر میں محمد کی صورت بھی نہیں دیکھو گے. 2 عرب دیہاتی تھے، وہ رسول کے پاس آئے. ان کے پاس ایک ناقہ تھا، اونٹنی تھی. دونوں کا کلیم یہ تھا کہ یہ اونٹنی میری ہے، مگر ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا. رسول کے پاس آیا، رسول پاک سے بھائی دلیل دو، کوئی ثبوت دو. ثبوت ہے نہیں، جھگڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہا میری ہے، یہ کہہ رہا میری ہے. کافی دیر بعد ان 2 میں سے ایک بولا سرکار نہ میرے پاس ثبوت ہے نہ ان کے پاس ثبوت ہے، تو ہم ایسے ہی وقت ضائع کرتے رہیں گے. میرے پاس ایک ترکیب ہے، آپ اس اونٹنی کو ذبح کریں، اس کے دل پر 2 داغ ہوں گے. اگر وہ داغ نکل آئے تو اس سے کہیے کہ اس اونٹنی کے پیسے مجھے دے گا، اور نہ نکلے تو میں جھوٹا، میں اس کو پیسے دوں گا. رسول نے اس اونٹنی کو ذبح کیا. اب جب دل نکلا تو واقعی دل پہ 2 داغ تھے. سرکار نے پوچھا تجھے کیسے پتہ لگا کہ اس کے دل پر داغ ہیں؟
کہنے لگے سرکار میں نے اس اونٹنی کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا. میں نے اس اونٹنی کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا تھا. میں جانتا ہوں کہ ماں کے سامنے بچے ذبح کیا جائے تو دل پہ 2 داغ ہوتے ہیں. رونے والوں، جانور کے سامنے بچے ذبح کیے جائیں دل پہ داغ ہوتا ہے. اللہ جانے کربلا کی ماؤں کے دلوں پہ کتنی داغ تھی. اللہ جانے کربلا کی ماؤں کے دل پہ کتنے داغ تھے. 10 محرم کو حسین کا سر کاٹا گیا، دیگر شہداء کے سر 10 محرم کو نہیں کٹے. 11 محرم کو جب بیویاں مقتل میں آئی ہیں تو شہیدوں کے سر کٹنے شروع ہوئے. یہ ہے بہت ہلکا جملہ تاکہ آپ جو ہے برداشت کر سکیں. 11 محرم کو جب بیویاں مقتل میں آئی ہیں تو شہیدوں کے جو سر ہیں وہ کٹنے شروع ہوئے. نہیں، بیویاں جب اپنے شہیدوں کو گود میں لیے بیٹھی تھیں، لیلا کی گود میں اکبر کا سر کٹنا تھا، لبابہ کی گود میں عباس کا سر کٹا، ہر بیوی کی گود میں، ام فروا کی گود میں قاسم کا سر کٹا. بیویاں دیکھتی رہیں، سر کٹتے رہے. آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ مجھ سے سوال کرو کہ کیا ماؤں نے بیٹوں کو بچایا نہیں؟ کیا بیویوں نے شوہر کو بچایا نہیں؟ کیا بیٹیوں نے باپ کو بچایا نہیں؟ میں کہوں گا نہیں بچایا، اس لیے کہ بچاتا آدمی ہاتھ سے ہے. ہاتھ تو سب کے پسے گردن بندھے تھے. روئے روئے، آپ کے رونے پر کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا نا، کوئی آگے رخسار کا رنگ تبدیل تو نہیں کرے گا. یہ تو حسین کی یتیمہ تھی کہ کربلا سے شام تک اللہ جانے کتنی مرتبہ رخسار کا رنگ تبدیل ہوتا رہا. آج تو سب کے پسے گردن بندھے. ہاں، ایک بہن نے اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی. اس بہن کے ابھی ہاتھ نہیں بندھے تھے. یہ وہ ہے جسے آپ چھوٹی ام المصائب کہتے ہیں، 3 سال کی سکینہ. اس نے اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی. شیخ نے بلایا ابن منقذ کو، کہا ابن منقذ جا اور اکبر کا سر کاٹ کے لے کر آ. اس نے بڑا سا خنجر اٹھایا، لے کر اکبر کے لاشے کی طرف چلا. سکینہ نے دور سے دیکھا، اور کیا کرتی بچی؟ اس سے پہلے کہ ابن منقذ پہنچتا، یہ دوڑتی ہوئی بھائی کے لاشے پر آئی، اپنے آپ کو لاش پر گرا کے کہتی ہے میں نے سر نہیں کٹنے دینا، میرے بھائی کا سر نہ کاٹ. میں نے سغرا سے وعدہ کیا تھا اکبر کا خیال رکھوں گی، اور میری پھوپھی تو مر جائے گی. وحشی نے جناب حمزہ کو نیزہ مارا تھا نا، نیزہ مارا تھا جس سے شہید ہوئے تھے جناب حمزہ. فتح مکہ کے بعد یہ وحشی آیا تھا کلمہ پڑھنے. رسول رحمت للعالمین نے کلمہ تو پڑھا دیا. پڑھانے کے بعد کہا تو یہاں سے دور چلا جا، میرے سامنے مت آنا، میرے سامنے نہ آنا. رونے والوں، فرش خاک پر بیٹھ کر بطول کے اجڑے ہوئے گھر کو رونے والوں، کوفے سے کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، اللہ جانے لیلا کا کیا حال ہوتا ہوگا، زینب کا کیا حال ہوتا ہوگا جب دن میں 9 مرتبہ اکبر کا قاتل زینب کے سامنے کھڑے ہو کے مسکراتا تھا. ماتم کرتے جا، بطول کا گھر اجڑ گیا. ڈھائی 250 سال ہو گئے امام حسین کے حرم میں حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھنے پر پابندی ہے. ایک عالم ہوتے تھے سید محمد بحر العلوم،
इनका तज़किरा, इनका कायदा था जब कोई काफिला आता था तो ये मजलिस पढ़ा किया करते थे। एक दिन हरम मासूम में मजलिस पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते इन्होंने कहा अकबर को नेज़ा लगा। जैसे ये कहा खुद्दाम दौड़े दौड़े आए और कहा बहरुल उलूम बंद करो मजलिस। ये नाराज हो गए, मैं इतना बड़ा आलिम, क्या मैं गलत पढ़ रहा हूँ? उन्होंने कहा सरकार हमें गलत सही का तो पता नहीं, मगर जब से आपने मुंह भर कर कहा है अकबर को नेज़ा लगा, हुसैन की जरी से खून जारी है। बहुत मकबूलियत किस वक्त मजलिस हो रही है। मेरा दिल कहता है खून रोने वाला इमाम तुम में से किसी के पहलू में बैठ कर कह रहा होगा हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये बैरुल उलूम घर गए, घर जाकर ये सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि बुतूल आई है, पहलू पर हाथ है और कहती है बेटा बैरुल उलूम, आइंदा अकबर के मसाइब हुसैन के हरम में ना पढ़ना। कहा शहजादी कुछ गलत पढ़ा? कहा ना, मैं सिद्दीका होके कहती हूँ तूने जो पढ़ा सही पढ़ा, मगर जब से तूने कहा है अकबर के सीने पे नेज़ा लगा, जन्नत में ज़ैनब हुसैन के बाहें डालकर मुसलसल रो रही है और बार बार पूछती है क्या अकबर को मैंने नेज़ों के लिए पाला था? क्या अकबर को मैंने नेज़ों के लिए? खुदा के कसम आंसुओं का नजराना देकर जाना है। गरीब से गरीब लोग होते हैं ना, गरीब से गरीब, ये जो खाना बदोश होते हैं, इनकी अब मौत हो जाए तो वो भी किसी से जाकर नहीं कहते कि हमारी अब मौत हो गई, आओ हमें पुरसा दो। हुसैन की माँ इतनी गरीब है, मुहर्रम का चांद नजर आता है, एक एक से कहती है आ जाओ मेरा घर लट गया, आओ ना मुझे पुरसा दो। शिव ने अपने मुनकस को बुलाया और बुला के कहा जा अकबर का सर काट कर लेकर आ। उसने एक बड़ा सा खंजर उठाया, लेकर चला। दूर से सकीना ने देखा ये अकबर की तरफ जा रहा है। अब बच्ची और क्या करती, इससे पहले कि अपने मुनकस आता ये दौड़ती हुई आई और अकबर के लाशे पर अपने आप को गिरा दिया। अब वो दाएं आया ताकि गर्दन काटे, सकीना ने अपनी गर्दन रख दी। मेरी गर्दन काट ले, मैं सुगरा को क्या जवाब दूंगी? मेरे अकबर की गर्दन ना काट, मेरी माँ मर जाएगी, मेरी पुप्पी मर जाएगी। ये बाएं आया, सकीना बाएं हो गई, अपनी गर्दन रखती। दाएं आता सकीना दाएं हो जाती, बाएं आता बाएं हो जाती। जब काफी देर तक ये अकबर की गर्दन नहीं काट सका, इसने शिम्र को पैगाम पहुंचाया, अकबर की बहन गर्दन नहीं काटने दे रही, बता तेरा अगला हुक्म क्या है? अब जो शिम्र ने ये सुना गुस्से में आ गया, करीब लाठी रखी थी, लाठी उठाई और गुस्से में चला। रोने वालों मुझे माफ कर देना, मगर मेरा ये जुमला जब तक याद रखोगे कब्र तक रोते जाओगे। ये गुस्से में चला, अकबर की लाश के पास आया, कभी इसने हाथ उठाया, कभी नीचे किया, कभी उठाता, कभी नीचे करता। हट जा बच्ची, हट जा बच्ची, हट जा बच्ची, छोड़ दे लाश। कुछ देर बाद हुसैन के लाशे में थरथरी हुई, आवाज दी ज़ैनब सकीना को अलग कर लो, मेरी सकीना तो मर जाएगी, सकीना बेहोश हो चुकी है, सकीना बेहोश हो चुकी है। अल्लाह जाने जब होश में आई होगी अकबर का सर लो के नेज़ा पर आया होगा, देख देख कर कहती होगी भैया मैंने तो बचाने की कोशिश की, मगर हाय किस्मत, हाय गुर्बत, हाय अली अकबर।
متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علیکم ائمۃ المعصومین و جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایھا المدفون بعرض طوس، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم